مسیح میں آپ سب کو سلام، اور آج کا ہم حوالہ دیکھیں گے مقدس یعقوب کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 9 آیت اور 11 آیت، اور اس میں اس طرح سے لکھا ہے: ادنی بھائی اپنے اعلیٰ مرتبہ پر فخر کرے اور دولت مند اپنی ادنی حالت پر، اس لیے کہ گھاس کے پھول کی طرح جاتا رہے گا، کیونکہ سورج نکلتے ہی سخت دھوپ پڑتی اور گھاس کو سکھا دیتی ہے اور اس کا پھول گر جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی جاتی رہتی ہے۔ اسی طرح دولت مند بھی اپنی راہ پر چلتے چلتے خاک میں مل جائے گا۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے سے ہم برکت حاصل کریں اور خدا ان کا شکر کریں۔ اور میرے عزیزو، اس حوالے میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ادنی بھائی اپنی اعلیٰ مرتبہ پر فخر کرے اور دولت مند اپنی ادنی حالت پر، اس لیے کہ گھاس کے پھول کی طرح جاتا رہے گا۔ میرے عزیزو، ادنی بھائی یعنی جو غریب ہے یا کمزور ہے، میرے عزیزو یا لاچار ہے، ادنی بھائی اپنے اعلیٰ مرتبہ پر فخر کرے۔ میرے عزیزو، جو غریب ہے، جو ادنی بھائی ہے، اس کے پاس کون سا ایسا مرتبہ ہے جس پر وہ فخر کرے؟ اور آگے لکھا ہے: اور دولت مند اپنی ادنی حالت پر، اس لیے کہ گھاس کے پھول کی طرح جاتا رہے گا۔ میرے عزیزو، جو ادنی بھائی ہے، جو غریب ہے، وہ اپنے اعلیٰ مرتبہ پر فخر کرے، یعنی کہ وہ اپنے اس مرتبہ پر فخر کرے کہ اگر وہ غریب ہے لیکن اس کے پاس وہ روحانی ہے اور وہ روح میں ہے اور اس کے پاس روحانی نعمتیں ہیں، تو میرے عزیزو وہ اس بات پر فخر کرے اور دولت مند اپنی ادنی حالت پر، اس لیے کہ گھاس کے پھول کی طرح جاتا رہے گا۔ یعنی دولت مند گو کہ وہ اس کے پاس دولت ہے میرے عزیزو، لیکن وہ روح سے خالی ہے، وہ روح کے پھلوں سے خالی ہے، اور اس کی زندگی میں خدا کا پاک کلام نہیں ہے، اس لیے وہ پھول کی طرح، گھاس کے پھول کی طرح جاتا رہے گا، کیونکہ سورج نکلتے ہی سخت دھوپ پڑتی اور گھاس کو سکھا دیتی ہے اور اس کا پھول گر جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی جاتی رہتی ہے۔ اور میرے عزیزو، یاد رکھیں، آپ جانتے ہیں کہ جب جون جولائی کی سخت دھوپ پڑتی ہے تو اس میں جو گھاس ہوتی ہے وہ سوکھ جاتی ہے میرے عزیزو، اور یہی مثال دولت مند کے بارے میں بھی دی جا رہی ہے۔ اور پھر اسی طرح آخری آیت میں لکھا ہے: اسی طرح دولت مند بھی اپنی راہ پر چلتے چلتے خاک میں مل جائے گا، یعنی جو ہے ہی خاکی اور وہ خاک میں چلا جائے گا، اور میرے عزیزو خاک کے ساتھ مل جائے گا۔ اور میرے عزیزو، آپ یاد رکھیں، اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ غریب ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر آپ، میرے عزیزو یاد رکھیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر آپ میرے عزیزو روحانی طور پر غریب ہیں، اور اگر آپ روحانی پھلوں سے نہیں بھرے ہوئے، اور اگر آپ اس آیت پر پورا نہیں اترتے کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو تو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا، تو میرے عزیزو یہ آپ کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ آپ غریب تو ہیں، لیکن اٹس ناٹ پرابلم کہ آپ غریب ہیں، لیکن اگر آپ روحانی طور پر غریب ہیں اور آپ کی زندگی میں خدا کا پاک روح نہیں ہے اور آپ کی زندگی میں اس کا کلام نہیں ہے، تو میرے عزیزو یہ سوچنے کی آپ کے لیے بات ہے کہ آپ کس طرح آپ اپنی زندگی میں اس کے کلام کو لائیں اور کس طرح اس کا پاک روح آپ کی زندگی میں آئے۔ تو پھر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ غریب ہوں، لیکن آپ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ادنی بھائی اپنے اعلیٰ مرتبہ پر فخر کرے، یعنی ادنی بھائی کے پاس پھر یہ مرتبہ جو ہوگا روحانی، اس پر وہ فخر کرے میرے عزیزو۔ اور جو دولت مند ہے وہ تو انجیل مقدس کی تعلیم کے مطابق پہلے ہی یسوع مسیح نے فرما دیا ہے کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا اتنا مشکل ہے جتنا سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا گزرنا، یعنی ناممکن سی بات ہے۔ یعنی یسوع مسیح نے اس کو ایسے صاف بیان کر دیا ہے کہ اونٹ کے ناکے میں سے، سوئی کے ناکے میں سے جیسے اونٹ نہیں گزر سکتا میرے عزیزو، تو دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی ناممکن ہو گیا، ناممکنات میں سے یہ ایک بات ہو گئی کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔
ہوتا ہے، اس لیے کہ دولت مند اپنے عیش و عشرت میں رہتا ہے، وہ خدا سے دور رہتا ہے۔ اس کو خدا تب ہی یاد آتا ہے جب اس پر کوئی مشکل وقت آئے۔ میرے عزیزو، اس کا ریلیشن شپ خدا کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اتنا ہی ہوتا ہے کہ جب اس پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے میرے عزیزو، تب وہ خدا سے مدد مانگتا ہے۔ ادروائز وہ اپنی عیش و عشرت میں، اپنے دولت کے مزے لوٹنے میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے انجیل مقدس میں بتایا گیا ہے کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا اتنا مشکل ہے جتنا سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا گزرنا۔ اور اس حوالے میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے میرے عزیزو، اور آپ یاد رکھیں کہ اس حوالے کے مطابق اس طرح دولت مند بھی اپنی راہ پر چلتے چلتے خاک میں مل جائے گا اور خاک میں مل جائے گا میرے عزیزو۔ لہٰذا آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کی زندگی میں اگر دولت نہیں ہے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں میرے عزیزو، لیکن اگر آپ روحانی طور پر خالی ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر اس کا کلام نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ چل نہیں رہے، اس کے پیچھے نہیں چل رہے، اور تو میرے عزیزو یہ آپ کے لیے انتہائی فکر کرنے کی بات ہے، انتہائی پریشانی کی بات ہے، کیونکہ میرے عزیزو جب تک ہم روحانی دولت سے مالا مال نہیں ہوں گے میرے عزیزو، تو آپ یاد رکھیں کہ آپ ہمیشہ کی زندگی نہیں پا سکتے میرے عزیزو۔ یہ جو دنیا کی زندگی انتہائی عارضی ہے، مختصر ہے، اور اس زندگی میں رہتے ہوئے آپ کو اس بات پہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو ضروریات ہیں آپ کی زندگی کی وہ تو اس کا وعدہ ہے کہ وہ پوری کرے گا، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ یہ مت سوچو کہ کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا پہنو گے۔ تو اس لیے آپ نے یہ نہیں سوچنا، لیکن آپ نے یہ ضرور سوچنا ہے کہ آپ کی زندگی میں روحانی پھلوں سے آپ کی زندگی بھرے، آپ کی زندگی میں اس کا پاک روح آئے اور وہ آپ کی زندگی میں کام کرے اور آپ کو بڑھائے اور ترقی دے۔ اور میرے عزیزو آپ یاد رکھیں کہ جب تک آپ اس بات پر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو آپ کی زندگی میں کبھی بھی آپ یاد رکھیں کہ ابلیس تو ہمیشہ آپ کے پیچھے لگا رہے گا، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ جو ویسے ہی دولت مند جو ہے وہ ان فکروں سے خالی ہوتا ہے کہ اس کو اس بات کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی زندگی میں روح کے پھل لائے، یا وہ خدا سے کبھی بھی یہ مانگتا ہی نہیں میرے عزیزو، کیونکہ اس کی زندگی تمام کی تمام میرے عزیزو انہی عیش و عشرت میں گزرتی ہے، اور ہر وہ بات اس کی زندگی میں ہوتی ہے جس سے کہ خدا کا پاک کلام منع کر رہا ہے، یا جو یسوع کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو آپ یاد رکھیں اس حوالے کے مطابق، اس حوالے میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ یاد رکھنا کہ دولت مند جو ہے وہ ایسے ہی سوکھ جاتا ہے جیسے سخت دھوپ پڑتی ہے اور گھاس کو سکھا دیتی ہے، اور اس کا پھول گر جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی جاتی رہتی ہے۔ یعنی یہ چند دن کی اس کی عیش و عشرت ہوتی ہے ایک دولت مند کی، چند دن کی اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کا یہ سارا خوبصورتی ہوتی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اور اس کی خوبصورتی جاتی رہتی ہے۔ تو میرے عزیزو آپ نے اس بات پہ دھیان دینا ہے، اور آپ نے اپنی دعا میں اپنی یہ مانگنا ہے خدا سے کہ خدا تو مجھے روحانی پھلوں سے بھر، تو مجھے روحانی نعمتوں سے بھر، اور مجھے جسمانی اور اس زمین میں رہتے ہوئے مجھے کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ ایسی دولت نہیں چاہیے کہ جو مجھے تجھ سے دور کر دے، اور آسمانی باپ جو مجھے تیرے سے دور کر دے، اور مجھے نہیں چاہیے، تو مجھے روحانی نعمتوں سے بھر۔ اور اس حوالے میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے، اور کلام مقدس میں بہت ساری جگہوں پر یسوع مسیح نے یہ فرمایا ہے کہ دولت مند کے بارے میں انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں دولت مند کا داخل ہونا ناممکن ہے۔ اور وہ واقعہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص جو یسوع کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے مالک، اے ربی، مجھے بتا کہ میں کیا کروں کہ آسمان کی بادشاہی حاصل کروں۔ تو یسوع نے اس سے کہا کہ تو ایسے کر، میرے حکموں پہ عمل کر، اور جو میں نے حکم بتائے ان پر عمل کر،
اور اس نے کہا کہ میں نے تو وہ تمام حکموں پر میں عمل کرتا آ رہا ہوں شروع سے، اے ربی، اے مالک یسوع، جو تو نے بتائے ہیں۔ تو پھر یسوع نے اس سے کہا اب تو اپنی ساری دولت غریبوں میں بیچ تو تجھے آسمان پہ خزانہ ملے گا۔ اور یہ سن کر وہ شخص انتہائی غمگین ہوا اور وہاں سے جاتا رہا۔ تب یسوع نے پھر اس کے جانے کے بعد یہ فرمایا کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا انتہائی مشکل ہے، ناممکن ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ اس میسیج کو سنیں اور خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ خوش رہیں اور گاڈ بلیس یو۔